ایوری مین ان ہز ہیومر۔ یہ پلے بین جانسن کا لکھا گیا ایک شاندار کامیڈی ہے۔ پہلی دفعہ اس پلے کو لارڈ چیمبرلینز مین میں 1598 کو پرفارم کیا گیا۔ اس پلے کی سمری کیا ہے اس کو دیکھیں گے تو اس پلے کا جو سٹارٹ ہے ایک بوڑھے آدمی سے ہوتا ہے جس کا نام ناول ہے۔ یہ ناول اپنے نوکر برین وارم سے کہتا ہے ایڈورڈ کو بلا کر لاؤ۔ ایڈورڈ رشتے میں اس ناول کا بیٹا ہے۔ ناول کو اچھا لگ رہا ہے کہ اس کا بیٹا پڑھ رہا ہے، لیکن ناول کو یہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ جو ایڈورڈ پڑھ رہا ہے نا وہ تو پوئٹری ہے۔ ناول کا یہ ماننا ہے کہ پوئٹری کسی کام کی نہیں ہے اور اس پوئٹری میں اس کا کوئی کیریئر بننے والا نہیں ہے۔ تو کچھ دیر ہی گزرتی ہے کہ کہیں سے ناول کا بھتیجا اسٹیفن وہاں آ جاتا ہے اور بولتا ہے انکل یہ ایڈورڈ کہاں ہے؟ مجھے اس سے شکار کی بک چاہیے تھی۔ پھر ناول اسٹیفن کو بولتا ہے بیٹا جی اس شکار کے چکروں میں نہ پڑو اور صرف اپنے کیریئر پر فوکس کرو کیونکہ کیریئر ہی سب کچھ ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اسٹیفن ایڈورڈ کو ملنے کے لیے یہاں سے کٹ لیتا ہے۔ ناول اپنی چیئر پر بیٹھتا ہی ہے کہ کہیں سے ایڈورڈ کا لیٹر آتا ہے اور ناول اسے کھول کر پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیٹر میں ایڈورڈ کا دوست ویلبرڈ تھا جس نے یہ لیٹر لکھا تھا۔ وہ ایڈورڈ کو کہتا ہے کہ کہیں باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور اسی لیٹر میں ویلبرڈ نے ناول کے لیے بہت کچھ برا لکھا تھا۔ بہت گندے گندے ورڈز ناول کی شان میں ویلبرڈ نے اس لیٹر میں لکھے تھے۔ خیر اب یہ لیٹر ناول اپنے نوکر برین وارم کو دیتا ہے کہ جا کر ایڈورڈ کو دے آؤ۔ اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد ناول کو لگتا ہے کہ اس کا بیٹا غلط سنگت یعنی اس کی دوستی غلط لوگوں میں ہو رہی ہے۔ اب اس غلط دوستی کو اس غلط سنگت کو سدھارنے کے لیے ناول کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بھی اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میرے بیٹے پر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو فری چھوڑ دینا چاہیے اور سمجھانا چاہیے۔ خیر برین وارم ایڈورڈ کو لیٹر دینے کے لیے چلا جاتا ہے اور لیٹر جیسے ہی دیتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ کے فادر نے پہلے ہی یہ لیٹر پڑھ لیا ہے۔ جیسے تیسے ایڈورڈ لیٹر کو کھولتا ہے اور اس لیٹر میں جو اس کے فادر کے متعلق لکھا ہوتا ہے تو یہ ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتا ہے۔ پھر اس خط کے بعد ایڈورڈ اپنے دوست اسٹیفن کے ساتھ ویلبرڈ سے ملنے چلا جاتا ہے۔ اب یہاں ان کریکٹرز کا رول آپ کو یقیناً کلیئر ہو گیا ہوگا، اگر نہیں ہے تو دوبارہ سے ویڈیو دیکھ لیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اب اسی سٹی میں میتھیو نام کا ایک فنی ٹائپ کا بندہ رہتا تھا، یعنی اس کی طبیعت میں مزاح تھا، فن تھا۔ یہ کیپٹن بوبرڈل سے ملنے جاتا ہے۔ یہ پہلے آرمی میں سروس کر چکا ہے اور اب ایک کوب کے گھر میں رکا ہوا ہے۔ کوب کا کام ان دنوں میں پانی بھرنے کا ہوتا تھا۔ خیر اب بوبرڈل اسی کوب کے گھر میں 3 دنوں سے رکا ہوا ہے اور میتھیو اس کوب کے گھر میں ملنے کے لیے آتا ہے بوبرڈل کے پاس اور آتے ہی کہتا ہے مجھے ڈان رائٹ نے مارا ہے۔ یہ ڈان رائٹ ہاف برادر ہے ویلبرڈ کا اور یہ ڈان رائٹ کافی غصے والا بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ دوسری طرف بوبرڈل میتھی کو کہتا ہے تم ایک دم صحیح جگہ پر آئے ہو، میں تم کو لڑنے کے لیے تلوار بازی سکھاؤں گا جس سے تم فیوچر میں لڑنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں، اس بوبرڈل کو پھینکنے کی بڑی عادت ہے، مطلب بڑی بڑی باتیں کرے گا اور کرنا کچھ بھی نہیں آتا۔ ویلبرڈ کی بات کریں تو یہ سٹی میں ایک ٹریڈر کے گھر رہتا ہے جس کا نام کائٹلی ہے۔ کائٹلی کپڑے بیچنے کا کام کرتا ہے۔ کائٹلی بہت پریشان ہے۔ اب یہ پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ ویلبرڈ نے کائٹلی کے گھر کو مہمان خانہ بنایا ہوا تھا، اپنے آوارہ دوستوں کو گھر میں لے کر آتا تھا اور بہت تنگ آ چکا تھا ویلبرڈ سے کائٹلی، کیونکہ کائٹلی کے گھر میں اس کی بیوی ڈیم کائٹلی رہتی تھی اور اس کی بہن برجٹ رہتی تھی۔ کائٹلی ایسا کرتا ہے کہ اپنی شکایت ویلبرڈ کے بھائی ڈان رائٹ سے کرتا ہے جو سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور یہ ڈان رائٹ پھر اپنے بھائی ویلبرڈ کا انتظار کرتا ہے کہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کیوں کائٹلی کے گھر میں آوارہ دوستوں کو لے کر جاتا ہے۔ اسی دوران دوسری طرف بوبرڈل اور میتھیو آ جاتے ہیں۔ ڈان رائٹ پہلے ہی غصے میں ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر اور غصے میں آ جاتا ہے اور پھر یہ چلے جاتے ہیں۔
اگر یہاں پر کائٹلی کی بات کریں تو یہ اپنی بیوی ڈیم کائٹلی پر شک کرنے لگتا ہے، کیونکہ ویلبرٹ کی وجہ سے بہت سے لوگ گھر میں آتے جاتے رہتے تھے۔ تو اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ڈیم کائٹلی کا کوئی چکر چل رہا ہو۔ اگلے ہی سین میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نوبل اپنے بیٹے ایڈورڈ کا پیچھا کر رہا ہے، اور برین ورم جو ہے نا وہ بھیس بدل کر نوبل کا پیچھا کر رہا ہے تاکہ نوبل اپنے بیٹے ایڈورڈ کو ڈھونڈ نہ پائے۔ یہاں پر ایک بات بتانا لازمی ہے کہ برین ورم بھیس بدلنے کا ماہر ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ خیر، اس کے بعد ایک فنی سین بنتا ہے۔ ایڈورڈ اور اسٹیفن ایک جگہ پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں برین ورم بھیس بدل کر ان کے پاس ایک لنگڑا سولجر بن کر آتا ہے، اور آتے ہی کہتا ہے ان دونوں کو کہ میرے پاس ایک شاندار تلوار ہے جسے میں بیچنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ اسٹیفن سوچتا ہے کہ تلوار خرید لوں کیونکہ یہ ایک اچھا سودا ہوگا، لیکن کیونکہ اسٹیفن کا پرس کھو گیا تھا تو یہ اپنی انگوٹھی دے کر تلوار خرید لیتا ہے، لیکن بعد میں یہ تلوار ایک نہایت ہی شاندار گھٹیا کوالٹی کی نکلتی ہے۔ اب اس سب کے بعد یہ کہانی ایک بار میں چلی جاتی ہے۔ اس بار میں ویلبرٹ بیٹھا ہوتا ہے اور اس سے ملنے بوبیڈل اور میتھیو آتے ہیں، اور ویلبرٹ سے اس کے بھائی ڈان رائٹ کے متعلق شکایت کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ دونوں۔ ویلبرٹ انہیں یہ کہہ کر منع کرتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے متعلق کچھ غلط نہیں سنوں گا اور نہ ہی میرے بھائی کے متعلق کچھ غلط بات کرو۔ اب اتنے میں ایڈورڈ اور اسٹیفن اس بار میں آ جاتے ہیں، اور آتے ہی ایڈورڈ ویلبرٹ کو کہتا ہے ارے یار ایسے لیٹر نہ لکھا کرو، تم نے جو کچھ بھی لکھا تھا نا میرے فادر نے سب کچھ پڑھ لیا تھا اور بہت برا تھا جو کچھ بھی لکھا تھا۔ خیر، بوبیڈل بھی وہیں ہوتا ہے اور اس کی نظر اسٹیفن کے ہاتھ میں تلوار پر جاتی ہے اور اس سے کہتا ہے جس نے بھی یہ تلوار تمہیں بیچی ہے نا وہ تمہیں بیوقوف بنا گیا ہے اور تم بیوقوف بن گئے۔ اسی بات پر سب ہنس پڑتے ہیں۔ برین ورم ایڈورڈ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ نوبل تمہارا باپ تمہاری جاسوسی کر رہا ہے۔ دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ کائٹلی کا اپنے بزنس میں من نہیں لگ رہا، اور من کیوں نہیں لگ رہا؟ کیونکہ وہ تو اپنی بیوی پر فالتو کا شک کر رہا ہے۔ تو کائٹلی کیا کرتا ہے؟ کائٹلی اپنے کیشیئر کو کہتا ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، اگر ویلبرٹ اور اس کے دوست یہاں پر آئیں تو مجھے بتانا۔ تو یہ کہنے کے بعد یہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ویلبرٹ اور اس کے ساتھی کائٹلی کے گھر میں آ جاتے ہیں، اور ویلبرٹ کیسے پوچھتا ہے کہ کائٹلی گھر میں ہے تو یہ کہتا ہے نہیں ہے، کائٹلی جسٹس کلیمنٹ کے گھر گیا ہوا تھا۔ تو وہاں سے کائٹلی کو بلوایا جاتا ہے اور یہ بھاگتا ہوا اپنے گھر آ جاتا ہے۔ اگلے ہی سین میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کوب ایک اریسٹ وارنٹ نکلواتا ہے بوبیڈل کے خلاف۔ کیوں نکلواتا ہے؟ کیونکہ کوب کو لگتا ہے کہ بوبیڈل کا اس کی بیوی کے ساتھ کوئی خاص افیئر ہے۔ تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈان رائٹ کائٹلی کے گھر میں آتا ہے اور غصے سے آتا ہے اور کہتا ہے ڈیم کائٹلی کو کہ میرے بھائی ویلبرٹ کو کیوں یہاں پر رہنے دیا۔ ڈیم کائٹلی کہتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے تھے۔ اب کائٹلی کے گھر میں برین ورم، ایڈورڈ، اسٹیفن، میتھیو، بوبیڈل اور ویلبرٹ آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں ایک ناکام لو سین بین جانسن دیکھنے کو دیتا ہے۔ وہ لو سین میتھیو اور بریجٹ کے درمیان ہوتا ہے، جس میں میتھیو بریجٹ کے لیے کچھ چوری کی ہوئی لائنز پڑھتا ہے پوئٹری کی، اور یقیناً یہ سب بریجٹ کو امپریس کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو باقی جیسے ہی سنتے ہیں تو وہ ہنس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چوری کی ہوئی لائنز پڑھ رہا ہے، لیکن یہاں پر ڈان رائٹ پھر سے اس پوئٹری پر غصہ کرتا ہے۔ باقی سب اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ خیر، ڈان رائٹ اپنے بھائی سمیت آوارہ دوستوں کو لے کر چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف کائٹلی آتا ہے، اور آتے ہی ویلبرٹ اور اس کے ساتھیوں کو گھر میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے، جو یہاں سے پہلے ہی چلے جا چکے ہوتے ہیں۔ کوب کی بات کریں تو یہ بھی وائف پر شک کرتا ہے اور وائف کو کہتا ہے کہ تم نے کسی سے نہیں ملنا اور نہ ہی بات کرنی ہے۔ اب ایک بار میں ایڈورڈ اور ویلبرٹ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ویلبرٹ چاہتا ہے
کہ ایڈورڈ برجٹ سے شادی کر لے، کیونکہ ایڈورڈ بھی اس کو پسند کرتا ہے۔ تو اسی بار میں میتھیو، بابی ڈل اور اسٹیفن بھی آ جاتے ہیں، اور یہ سب مل کر ڈان رائٹ کے متعلق باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنا فضول کا بندہ ہے اور بہت ہی غصہ کرتا ہے، اور اتنے میں کہیں سے ڈان رائٹ آ جاتا ہے اور ان دونوں کو یعنی میتھیو اور بابی ڈل کو لڑنے کے لیے چیلنج کر دیتا ہے۔ خیر میتھیو یہاں سے ایک دم اڑن چھو ہو جاتا ہے، لیکن بابی ڈل لڑنے کے لیے مختلف بہانے بنا رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں یہ بھی شدید قسم کا ڈر گیا تھا۔ والبرٹ کا اب ایک مقصد بن گیا تھا، اور وہ مقصد ایڈورڈ اور برجٹ کی شادی کروانے کا تھا، اور اسی مقصد کے لیے یہ والبرٹ کائٹلی کے گھر جاتا ہے، اور اسی دوران بھیس بدل کر برین وارم وہاں پر آ جاتا ہے اور کائٹلی کو کہتا ہے تمہیں کلیمنٹ بلا رہا ہے۔ کائٹلی بھی جاتے جاتے کوب کو اپنے گھر کا چوکیدار بنا کر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف اس کی وائف سوچتی ہے کہ ہر وقت کائٹلی کوب کو کیوں ڈھونڈتا رہتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ والبرٹ کو موقع مل جاتا ہے اور ڈیم کائٹلی کو کہتا ہے کہ تمہارے جو ہسبینڈ ہے نا، اس کا کوب کی وائف کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ تو ڈیم کائٹلی فوراً سنتے ہی کوب کے گھر میں چلی جاتی ہے۔ پیچھے سے برجٹ گھر میں اکیلی رہ جاتی ہے، اور والبرٹ پھر اس کو بتاتا ہے کہ ایڈورڈ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ خیر اب کائٹلی کو گھر آنا ہوتا ہے، تو کائٹلی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی کوب کے گھر میں گئی ہے، تو یہ بھی بھاگ کر وہاں چلا جاتا ہے۔ اگلی سین میں لندن کی ایک گلی میں میتھیو اور بابی ڈل برین ورم کو ملتے ہیں، جس نے بھیس بدل کر رکھا ہوا ہے، اور یہ اس کو کہتا ہے کہ ہم نے ڈان رائٹ کو گرفتار کروانا ہے، کیا تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ تو اس کے بدلے میں یہ دونوں اس کو پیسہ اور جیولری دیتے ہیں۔ تو یہ برین ورم اپنا بھیس بدل کر پولیس والا بن جاتا ہے اور ڈان رائٹ کو اریسٹ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کائٹلی اور اس کی بیوی دونوں ایک دوسرے کو پکڑنے کے لیے کوب کے گھر جاتے ہیں، اور دونوں ہی کو کچھ نہیں ملتا وہاں پر۔ خیر اب کوب کائٹلی اور اس کی بیوی ڈان رائٹ اور ناول جسٹس کلیمنٹ کے پاس گئے ہیں، اس سے ججمنٹ کے لیے فیصلہ کروانے کے لیے۔ اب اسی دوران برین وارم پولیس والا بن کر ڈان رائٹ کو اریسٹ کر لیتا ہے۔ اب اسی ساری کنفیوژن کو جسٹس کلیمنٹ سمجھ جاتے ہیں اور حل کرتے ہیں۔ تو یہ کائٹلی اور اس کی بیوی کو کہتا ہے کہ تم دونوں کو والبرٹ نے بیوقوف بنایا ہے، اور دوسری طرف ڈان رائٹ پہلے ہی سے اریسٹ ہو کر وہاں موجود تھا، جس پر سب ہنس رہے ہوتے کیونکہ ڈان رائٹ نے اریسٹ وارنٹ دیکھا ہی نہیں تھا اور اریسٹ ہو کر وہاں پر آ گیا۔ اب برین ورم سب کو اپنا کارنامہ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب ہم نے ایڈورڈ اور برجٹ کی شادی کے لیے کیا۔ کلیمنٹ سب کو کہتا ہے کہ اپنی اپنی ناراضگیاں ختم کرو اور ان دونوں کو شادی کی مبارکباد دو، اور اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کہانی کے جو تھیمز ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں، سٹی ورسز کنٹری لائف تھی، ہیومرس تھا، اس میں پوئٹری کی بات کی گئی، مین کائنڈز فولز کو ڈسکس کیا، دا پاور آف لا کو دکھایا گیا جسٹس کلیمنٹ کی شکل میں اور پولیس کی شکل میں، یوتھ اور اولڈ ایج کا بھی موازنہ کیا گیا۔ امید ہے یہ سمری آپ کو پسند آئی ہے۔ پسند آئی تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تھینک فار واچنگ دس۔